سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10۔ پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال، شدید جھگڑا، ہاتھا پائی، اسلحہ، گرم اسلحہ نکال کر ایک دوسرے کے خلاف آ جائیں، اختلاف شدت پکڑ جائے، اختلاف شدید ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصلاح کروائیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور جب آپ اصلاح کے لیے جائیں گے، دونوں کو سمجھائیں گے، تو یا دونوں مان لیں گے یا دونوں نہیں مانیں گے، یا ایک مانے گا ایک نہیں مانے گا، چوتھی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ بولیے ذرا، گردن ہلائیے۔ یا دونوں مان لیں گے یا دونوں نہیں مانیں گے، یا ایک مان لے گا اور ایک نہیں مانے گا۔ دونوں مان لیں گے تو یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، یہ پسندیدہ ہے، ہدف تک رسائی ہے۔ دونوں نہیں مانیں گے تو ہمارا کام ختم نہیں ہوا، منوانا پڑے گا۔ لگے رہو، جد و جہد جاری رہے، ہمت نہیں ہارو۔ تم سے نہیں ہو رہا، کسی اور کو لے کر آؤ، اپنے کسی بزرگ کو لے کر آؤ، کسی کو جا کے کہو کہ بھائی ہماری نہیں مان رہے، آپ بیچ میں آئیے، ہماری بات نہیں سن رہے، آپ آ کر صلح کروائیے۔ گھر بیٹھنا نہیں ہے، لا تعلق رہنا نہیں ہے، آخر تک ہمیشہ مسلسل جد و جہد کرنی ہے کہ کسی طرح ان دونوں میں صلح ہو جائے۔ دونوں مان گئے تو نعم المطلوب، دونوں نہیں مانیں گے تو تیسرا، یعنی ان دونوں کے علاوہ جو مومن ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں منوانے کی جد و جہد جاری رکھے۔ یہ قرآن ہے بھائی، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، کسی نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہے، زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا ہے، اپنی پسند سے مسلمان ہوئے ہیں۔ جب اپنی پسند سے مسلمان ہوئے تو پھر اس کے کوئی تقاضے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک مانے اور ایک نہ مانے، تو جو مان لے گا اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی منظر یہ بن رہا ہے کہ جو نہیں مان رہا وہ مسلسل چڑھائی کر رہا ہے، مسلسل زیادتی کر رہا ہے، مسلسل اپنی جارحیت کو جاری رکھے ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر تم اس کے ساتھ ہو جاؤ جو بغاوت کر رہا ہے، جو جارحیت کر رہا ہے، جو چڑھائی کر رہا ہے، جو مسلسل زیادتی کر رہا ہے، تم پھر اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، تم بھی تلوار اٹھاؤ۔ دونوں تلواریں اٹھائے ہوئے تھے نا، دونوں اسلحے اٹھائے ہوئے تھے نا، یعنی یہاں تک بھی جانا پڑے تو کرو، اسے مجبور کرو، اس پہ زور ڈالو، اس کے اوپر جتنا ممکن ہے اپنا اثر ڈالو۔ فَقَاتِلُوا، جیسے وہ لڑ رہے تھے آپس میں شدید، ایسے تم بھی ایک طرف ہو جاؤ۔ کس کی طرف ہو جاؤ؟ الَّتِي تَبْغِي، جو بغاوت کر رہا ہے، اس کے خلاف جس پر بغاوت ہو رہی ہے، جی، محقور، مجبور، مظلوم، اس کا ساتھ دو۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَإِنْ فَاءَتْ، بالآخر اتنی طاقت تو نہیں ہوگی اس میں، اتنا زیادہ تو زورے والا نہیں ہے، کہاں تک لڑے گا؟ سب سے لڑے گا؟ سارے مسلمان مل کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے ساتھ وہ جارحیت کر رہا ہے، تو کب تک ڈٹے گا؟ کب تک رکے گا؟ فَإِنْ فَاءَتْ، بالآخر رکے گا۔ تفی الی امر اللہ، اور وہ امر الہی کے آگے یعنی جھک جائے گا، تسلیم ہو جائے۔ تو بس پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب پھر دوبارہ سے تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تمہارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اب تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، دوبارہ سے صلح کی پوزیشن پر آ جاؤ۔ اب دوبارہ تمہارا موقف بدل گیا،
اب دوبارہ تمہارا انداز کار طریقہ کار بدل گیا، اور پھر ان کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ. جس کا جو زمین پہ قبضہ کیا تھا واپس دلواؤ، چیزیں چھین لی تھی واپس کرواؤ. یہ نہیں کہ بس صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، بس جس نے جو کیا گلے ملواؤ. گلے ملوانے والی بات نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. یہ نہیں ہوگا کہ گلے ملوا دیا بس ختم ہو گئی بات، بھائی ہم نے صلح کرا. نہیں، بالعدل گلے ملوانا ہے، عدل کی بنیاد پر، عدل کے تقاضوں کے مطابق گلے ملوانا ہے. وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور تقسیم عادلانہ ہونی چاہیے. عدل ایک عمومی، آگے جا کے مجالس میں آئے گی یہ بات، ایک عمومی حکم ہے عدل، اور قسط خاص ایک رویہ ہے. خاص طور پہ تقسیم کا جب مرحلہ آتا ہے، کسی چیز کو تقسیم کرنا ہے تو جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ملے، اسے کہتے ہیں قسط. اور ہر باب میں، ہر میدان میں جس کی جو جگہ ہے اس کے اوپر رکھنا، اسے عدل کہتے ہیں. اجازت دیجئے کہ آئندہ کی مجلس میں عدل کی اور قسط کی تعریف میں بعد میں کروں. ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات. انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح، آشتی، پیار، محبت کا ماحول بنانا تمام مومنین کا کام ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی پروردگار اختیار کرو، شاید اللہ تم پہ رحم کرے، شاید اللہ تم پہ رحم کرے. عزیزو، آج کی مجلس میں